بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا سجاد کے بیٹے فیروز کی منگنی تھی۔ ان کا یہ بیٹا اکلوتا تھا جو شادی پہ راضی نہ تھا۔ اسے کوئی لڑکی ہی پسند نہ آتی تھی، تبھی فیروز کے ماں باپ دونوں پریشان تھے۔ کافی لڑکیاں دیکھیں، آخر کار مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک رشتہ دار کی شادی میں فیروز نے ماں چبیں کو دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی۔ یوں چچا چچی کی ایک بڑی مشکل حل ہوئی۔ امید تھی کہ لڑکی کے ماں باپ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ فیروز بھائی مقابلے کا امتحان پاس کر کے ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو چکے تھے۔ وہ دراز قد اور خوبصورت بھی تھے اور صاحب جائیداد بھی۔ ایسے رشتے بقول ہمارے والدین کے قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ ماں چبی کے والدین نے بھی انکار نہ کیا اور منگنی کی تاریخ دی گئی۔ چچی نے امی کا فون کیا کہ تیاری رکھو، کارڈ بھجوا دوں گی، لیکن خوشی کی خبر جی چاہا پہلے تم ہی کو سناؤ۔ مدت بعد ایک خوشی بھری خوبصورت تقریب میں جانا تھا، وہ بھی فیروز بھائی کی منگنی میں، جن کو سبھی دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ بڑی ہی دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ پہلے سب چچا کے گھر جمع ہوئے، پھر بہت سی کاریں کروا کے کسی صورت میں لڑکی کے گھر پہنچے۔ رسم منگنی کی تقریب انہوں نے گھر پہ رکھی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا اور صحن بھی کشادہ تھا۔ خوبصورت شامیانے لگے، اسٹیج سجایا گیا اور برقی کمکموں سے سارا گھر جگمگا رہا تھا۔ ہم بھی بہت اہتمام سے تیار ہو کے گئے تھے، مگر ماجبی جب تیار ہو کر آئی تو جتنی روشنیاں اور کمکمے تھے سب ماند پڑ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہو۔ اس نے دلہنوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا، گورے گورے نازک ہاتھوں میں مہندی اور سنہری چوڑیاں خوب سج رہی تھیں۔ مہاجبی کی رنگت غیر معمولی تابناک اور پلکیں لمبی رخساروں پر جھالروں جیسی تھیں۔ آنکھیں جھکی ہوئی، وہ کسی کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس کے چہرے پہ کوئی تاثر تھا، بلکہ مجھ کو تو وہ اداس سی لگی تھی۔ تبھی سوچا کہیں ماجبی کی مرضی کے بغیر تو اس کا رشتہ نہیں طے کر دیا گیا، کیونکہ یہ زمانے کی ریت ہے، اکثر لڑکی کی مرضی اور خوشی کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں بھی ایسا ہی احوال دیکھا۔ کسی نے لڑکی کی دلی کیفیت کی جانب توجہ نہ دی، ہر کوئی اس کے حسن و سنگھار کی جانب ضرور متوجہ تھا۔ منگنی کی رسم بڑے اہتمام و انصار سے کی گئی۔ مہمان پر تکلف کھانا تناول کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے۔ راستے بھر سبھی لڑکی کی صورت کے گن گاتے رہے۔ منگنی کے بعد فیروز بھائی ہمارے گھر آئے تو ہم نے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا اور مٹھائی کا کورس شروع کر دیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے ڈھیر ساری مٹھائی منگوا کر ہماری فرمائش کو پورا کیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو اتنا شاد نہ دیکھا تھا۔ دل سے دعا کرنے لگی، خدا کرے کہ ایسے ہی خوش رہے۔ کتنا خیال رکھتے تھے وہ ہمارا، ہر ایک کی خیر چاہنے والے، ہر کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے باخبر رہ کے ان کو حل کرنے والے تھے۔ میں تو یہ سوچتی تھی خدا ایسا بھائی سب کو دے۔ ابھی اس خوشی کے جھونکے کو گزرے 1 ہفتہ ہوا تھا کہ چچی گھبرائی ہوئی تھی۔ امی کے پاس بیٹھ کے آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگی۔ ان کو پریشان دیکھ کے میرا دل دھڑکا۔ قریب گئی تو کہہ رہی تھی مہاجبین کا فون آیا تھا، کہتی آنٹی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی ضروری بات کرنا ہے کیا بیٹی؟ میں نے پوچھا۔ جواب دیا ہاں آنٹی، میری زندگی کا سوال ہے۔ تبھی میں گھبرا کر ادھر چلی آئی کہ بھرپور گھر ہے، گھر میں تو بات نہیں ہو سکتی۔ اگر لڑکی نے کوئی ایسی بات کہہ دی میرے دل پر اثر ہو گیا تو مجھے سنبھالنے والا تو کوئی نہ ہوگا۔ اللہ خیر کرے بھابھی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ امی نے کہا جانے کیوں دل میں کھٹک سی ہو رہی ہے۔ فیروز تو اپنی منگنی سے اتنا خوش ہے کہ مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے کہ خدا خیر کرے، ہماری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ گئی ہو۔ خدا نہ کرے چچی، ایسی بات مت سوچیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیر ہوگی۔ اچھا تم ماجبین کو فون تو ملاؤ، کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ مجھ سے یہ لو نمبر۔ انہوں نے ایک کاغذ پرزہ مجھے پکڑا دیا جس پہ نمبر درج تھا۔ چچی نے امی جان سے کہا آپ بھی میرے پاس بیٹھیں، میری چھٹی حص جو کہہ رہی ہے کہ لڑکی اپنی منگنی سے خوش نہیں ہے، وہ تو میری چھٹی حص بھی کہہ رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور ان کے دیے نمبر پہ فون ملایا۔ فون پہ ماجبین نے اٹھایا۔ ہاں بیٹی، ماجبین کیسی ہو؟ بولو کیا کہنا ہے؟
اگر ماں باپ میری بات سن لیتے تو آنٹی آپ کو تکلیف نہ دیتی، لیکن اب مجبوری ہے۔ معذرت خواہ ہوں، دراصل میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ کیوں بیٹی؟ میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ میرا تایا زاد ہے، ابرار۔ میری منگنی پہلے میرے والدین نے ابرار سے کی تھی، اور اب اچانک وہ بندھن توڑ کر امی ابو نے آپ کے بیٹے سے رشتہ طے کر دیا۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر ابرار سے کیوں منگنی کی؟ اس وقت نہ تو میں سمجھ سکتی تھی، مگر 8 برس کافی تھے کسی کو دل میں بسانے کے لیے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات راسخ ہو گئے ہیں، تو اچانک انہوں نے ہماری منگنی توڑ کر آپ کی طرف رشتہ کر دیا۔ میں نے امی سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ایسا نہ کریں، منگنی توڑنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ابرار بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک معمولی نوکری کرتا ہے اور آپ کا بیٹا ایک آفیسر ہے۔ تایا ابو امیر نہیں چاہتے، لیکن وہ ایک ایسا ہی شخص چاہتے تھے جس کی نوکری ایسی ہو۔ آنٹی بتائیے، کیا معمولی نوکری پہ ہونا یا امیر نہ ہونا کوئی جرم ہے، جس کی سزا اب ہمیں مل رہی ہے، جبکہ ہمارے دل ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں؟ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ میرے دل میں کوئی اور بسا ہے، اور دلہن بن جاؤں کسی اور کی۔ میں امی ابو سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، اپنے منگیتر کے سوا، لیکن وہ میری بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اپنے والدین سے مایوس ہو کر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ ہی ہماری خوشیوں کو اجڑنے سے بچا لیں، ورنہ میں بھی عمر بھر دکھی رہوں گی، آپ کا بیٹا اور خود آپ بھی۔ اس لڑکی نے ایک سانس میں اپنے دل کی بھڑاس نکال کے فون رکھ دیا، بغیر چچی کا جواب سنے۔ اور چچی بیچاری آگے سے کیا کہتی، وہ تو ساکت حیرت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امی دوڑ کے پانی لے آئیں۔ بھابھی، کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے ماجبی نے ایسا کہ آپ نے سانس ہی روک لی؟ میں فون سے بہت قریب تھی، میری حصے سماعت بھی تیز تھی، فون سے مجھے ایک ایک لفظ صاف سنائی دیا تھا۔ امی سے میں نے یہ کہا کہ فی الحال آپ چچی سے کچھ نہ پوچھیے، میں آپ کو بتا دوں گی۔ میں نے ان کو سکون کی گولی کھلا دی اور کہا آپ سو جائیے، چچی جان بعد میں سوچیں گی، جو کرنا ہوگا۔ اس وقت آپ کو سکون کی ضرورت ہے، کچھ مت سوچیے اور سونے کی کوشش کریں۔ چچی میں بولنے کی سکت نہ رہی تھی، انہوں نے آنکھیں موند لی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ بہت دیر تک چپ رہیں، لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی۔ شام کو فیروز بھائی ان کو لینے آ گئے۔ امی سے کہا کہ ہماری والدہ بھی کمال خاتون ہے، گھر میں ماموں ممانی آئے ہوئے ہیں، یہ ان کو چھوڑ کر یہاں آگے سو رہی ہیں۔ امی بولی بیٹا تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، وہاں بچوں کا ہنگامہ تھا، تبھی ادھر آ کے سکون کرنے کو لیٹی تھی کہ سو گئی۔ چچی جان جاگ چکی تھی، فیروز کو دیکھا تو چہرے پہ غم کی گھٹا چھا گئی، مگر سمجھداری سے ضبط کر گئی۔ بیٹے کو کچھ نہ بتایا، وہ فیروز کے ساتھ چلی گئی۔ میں دعا کرنے لگی، خدا کرے سب ٹھیک ہو جائے اور کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ چچی نے چچا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ فی الحال تم منہ سے کوئی بات مت نکالنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ پہلے لڑکی کے والد سے بات کر لینے دو، بعد میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ لڑکیاں تو ہوتی ہی نہ سمجھ ہیں، ماں باپ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا نا۔ ابھی فیروز کو بالکل اس بات سے آگاہ مت کرنا۔ چچا ماجبین کے باپ سے ملے، بیچارے بارش بزرگ تھے، ہاتھ جوڑ کے بیٹی کی نادانی پہ معافی طلب کرنے لگے۔ بھائی صاحب آپ شریف لوگ ہیں، میں نے بس آپ کو دیکھا ہے، آپ کی دولت کو نہیں دیکھا۔ آپ کا بچہ محنتی ہے، تبھی تو وہ اعلیٰ تعلیم تک پہنچا ہے۔ بے شک ابرار میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن اس کی نالائکی کا کیا بتاؤں۔ اس نے بھائی صاحب کی جائیداد بکوائی کہ کاروبار کرنا ہے، سبھی نے منع کیا، نہ مانا اور سب پیسے برباد کر ڈالے۔ بھائی صاحب کو اس نکمے لڑکے نے کنگال کر ڈالا، اب تک محنت سے جی چراتا ہے۔ ابرار صحیح ہوتا تو میں کیوں منگنی توڑتا، بھلا خون کسے پیارا نہیں ہوتا۔ منگنی میں نے سوچ سمجھ کے توڑی ہے۔ بڑا بھائی مجھ سے ناراض نہیں ہے، وہ منگنی میں بھی موجود تھے، اپنے بیٹی کی کرتوت وہ جانتے ہیں، اس لیے ان کو ملال نہیں ہے۔ آپ معاف کر دیں، ماں جبیں کو وہ نہ سمجھ ہے، اس عمر میں بچیاں نادان اور جذباتی ہوتی ہیں۔ غرض ان بیچارے بوڑھے آدمی نے اتنی التجا کی اور معذرت کی کہ چچا بھی تڑپ کر بولے بھائی صاحب میں نے اس بات کو دل پر نہیں لیا اور نہ بیٹے سے تذکرہ کیا ہے،
جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ ہر پہلو سے سوچ لیں، پھر فون پہ آگاہ کر دیں۔ اگر رشتہ برقرار رکھنا ہے تو میں اسے خدا کی رضا سمجھ کے قبول کر لوں گا، آگے جو ہمارے بچوں کی قسمت، لیکن آپ کو رنجیدہ نہیں کروں گا۔ 2 دن بعد ماجبین کے والد کا فون آیا کہ ماجبین راضی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ رشتہ نہ توڑیں۔ میرے چچا چچی بھی یہ رشتہ نہ توڑنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا بیٹا ماجبین سے منگنی پہ بہت خوش تھا۔ اللہ پر اچھی امید رکھ کے انہوں نے شادی کی تاریخ دے دی۔ تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی میں ابھی 6 روز باقی تھے کہ ہمیں میوہ پہنچانے فیروز بھائی کے گھر گئے۔ ابھی گھر سے کچھ دور تھے کہ کانوں میں رونے کی آواز آنے لگی۔ تشویش ہوئی کہ اللہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے گھر کے اندر۔ ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، چچی اور ان کی بیٹیوں کو روتے پایا۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ ابھی فون آیا کہ ماجبین فوت ہو گئی ہے، جبکہ فیروز خان شادی کا سامان لینے گیا ہوا ہے۔ ہم سکتے میں رہ گئے۔ ہمارے اور چچا کے گھر آنے کی خوشیاں اور غم سانجھے تھے، سو ہم بھی ساتھ ہو لیے اور لڑکی کے گھر پہنچے۔ جب گھر کے اندر گئے، ماجبی کی ماں اور دیگر رشتہ دار عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ امی کو ایک عورت نے بتایا کہ بہن اس شادی پہ لڑکی رضامند نہ تھی۔ کسی نے اس کی بات پہ کان نہ دھرے۔ کہا تو اب کارڈ بھی بٹ گئے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ لڑکی جذباتی ہے، شادی کے بعد آپ ہی نئی زندگی کو قبول کر لے گی تو سابقہ منگیتر کو بھول جائے گی، مگر یہ اور طرح کی لڑکی تھی۔ ماں تو بے ہوش ہو گئی، پھوپھیاں اور بہنیں اب کفِ افسوس مل رہی تھیں کہ ہائے اس کی بات کیوں نہ سمجھ لیتے تو آج ماجبی جان سے تو نہ جاتی۔ اب کس سے تعزیت کرتے، جبکہ یہاں تو کسی کو ہوش ہی نہ تھا۔ پڑوسن عورتیں البتہ آپس میں قیاس آرائیاں کر رہی تھیں۔ تبھی میرا دل بھر آیا اور آنسو بہہ نکلے۔ سوچا کہ وہ ہر کسی سے فریاد کرتی رہے گی کہ کسی نے اس کی نہ سنی، اور آج سبھی اس کے سامنے فریاد کرنا ہے اور وہ خاموش چارپائی پہ لیٹی سب کو روتا اور بلکتا سن رہی ہے۔ ہم بہت بھاری دل سے گھر آئے تھے۔ فیروز بھائی ایک بت کی مانے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا ان سے بات کیسے کروں؟ مہر لب ان کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، وہ از خود گویا ہوئے۔ شبو کیا ہوا تھا ماجبی کو؟ تبھی میں نے فیروز بھائی کے کانوں میں بات ڈال دی جو حقیقت سے لاعلم تھے۔ تب وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے، کہنے لگے کاش تم ہی مجھے بتا دیتی، اگر ایسی بات تھی میں خود یہ رشتہ چھوڑ دیتا۔ میں ایک تعلیم یافتہ انسان ہوں، جانور تو نہیں ہوں کہ بازد ہو جاتا یا غم کرتا۔ ارے بھائی ہر انسان کی اپنی خوشی حاصل کرنے کا اس کو پورا حق ہے۔ کاش وہ مجھے فون کر کے بتا دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے بھائی کو یہ تو نہ بتایا کہ اس سے تو چچی کو بھی فون کر کے التجا کی تھی، مگر انہوں نے اس ڈر سے آپ کو نہ بتایا کہ کہیں آپ کو دکھ پہنچے۔ تاہم میں نے یہ ضرور فیروز بھائی سے کہا کہ بھائی وہاں کسی نے بھی خودکشی کا ذکر نہیں کیا۔ اب کیا معلوم اچانک فوت ہو جانے کا سبب کیا تھا۔ موت کی تو وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، موت تو بے وجہ بھی آ سکتی ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کا بھروسہ نہیں۔ چلتے چلتے ایک بظاہر صحت مند آدمی سڑک یا کسی جگہ گر جاتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے، لوگ بھاگتے دوڑتے رہ جاتے ہیں، مگر زندگی کو واپس لانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ ممکن ہے اسے کوئی مرض لاحق ہو، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ہو، وقت پورا ہو چکا ہے۔ انسان جوانی پہ بھی تو مر جاتے ہیں۔ بس اب آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اس بات کو اللہ کی رضا سمجھیں۔ فیروز بھائی نے میری اس بات کا جواب نہ دیا، اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد جب فیروز بھائی کی شادی کا کارڈ ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ منظر میری نظروں میں پھرنے لگا جب ماجبی اسٹیج پہ فیروز بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی، ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی چمک رہی تھی، مگر چہرہ اداس تھا۔ کسی نے بھی اس وقت نوٹ نہ کیا اس پورے تابناک چاند کو گرہن تو نہیں لگ رہا۔ دولت تو آنی جانی شے ہے، لیکن زندگی ایک انمول شے ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ آج فیروز بھائی کی شادی کے کارڈ تو پھر سے چھپ گئے، لیکن جانے والی ماجبین واپس نہیں آ سکتی۔ یہ حقیقت اٹل ہے، جو اس جہاں سے چلا جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔